اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نور من نور اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین آمین آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے آپ سب لوگ خیریت سے ہیں؟ اللہ خیریت رکھے، کرم فرمائے، مشکلات حل فرمائے، اللہ آپ کو حج و عمرہ نصیب فرمائے، بزرگوں کی زیارت نصیب فرمائے، آپ کے تمام جائز مقصد پورے ہو جائے، تمام مشکلات دور ہو جائے۔ اگر بیمار ہے تو بیماری سے اللہ نجات دے، جادو اثرات ہے تو اللہ ان سے بھی نجات دے، کوئی غم ہے تو اللہ تعالیٰ اس غم سے نجات دے، اور اگر کوئی ایسا غم ہے کہ اس کا نجات ہونا، غم کا کم ہونا نہیں، مطلب کہ کوئی گھر میں میت ہو گئی ہے تو اللہ اسے معاف فرما دے، جنت دے اور تمہیں صبر دے۔ پھر آج ہم انشاءاللہ سنتے ہیں جنت ملے گی قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ کیسے ملے گی؟ اللہ کے رسول کی اطاعت کرنے سے ملے گی، اللہ کے رسول سے محبت کرنے سے ملے گی، اللہ کے رسول اور اللہ والوں کی یاد میں رونے سے ملے گی، اسلام کے تمام ارکان ادا کرنے، سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق سے ملے گی، سب کے حقوق ادا کرنے سے ملے گی، زیادہ سے زیادہ آپ کے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام پڑھنے سے ملے گی، دیگر تمام نوافل، سنت، واجبات، مستحب ادا کرنے سے ملے گی، اور قرآن و حدیث میں آپ کے اور میرے فضائل بیان ہوئے، یعنی ہم خیر والی امت ہیں اور ہمارا ذکر ہے قرآن میں۔ پھر امام الانبیاء تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سے اللہ کے واسطے جنت مانگو، اتنا بڑا واسطہ کر دیتے ہو تو اللہ سے جنت مانگو، دیگر جائز مقصد بھی مانگو، اور جہنم سے اور دوسرے سارے عذاب سے آزادی مانگو۔ سبحان اللہ۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہر موقع پر امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نہ کوئی انعام ضرور دیا، اور ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو بے پناہ انعاموں سے نوازا۔ جیسے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت جبریل امین نے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا تذکرہ کیا جس نے 1000 مہینے تک دشمن سے لڑائی کی، 1000 مہینے تک رات کو قیام کیا،
اور خدا کے راستے میں بڑے بڑے مجاہدے کیے اور روزے بھی رکھے۔ یہ سن کر اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا تو بہت ثواب ہوگا۔ اللہ نے حضرت جبریل کو یہ صورت کے ساتھ نازل فرمایا کہ میں نے تم کو اور تمہاری امت کو لیلۃ القدر کی عبادت عطا کی۔ لیلۃ القدر کی عبادت شمعون کی عبادت سے افضل ہے۔ ایک روایت میں ہے لیلۃ القدر میں 2 رکعت نماز نوافل خدا کے راستے میں 1000 مہینے لڑنے سے افضل ہے۔ ایک روایت ہے کہ جب آپ کی وفات کا وقت قریب آیا تو امت کی جدائی میں آپ روئے، غمگین ہوئے، تو فرمایا، جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں تو میری امت پر سلام کون پہنچائے گا؟ اس پر پریشان ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے سورہ قدر اتار کر آپ کو تسلی دی۔ تنزل الملائکۃ والروح آیت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد فرشتے سلام پہنچائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان نہ ہو۔ سبحان اللہ۔ ایک یہ ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، عاص ابن وائل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد کے دروازے کے پاس ملا، بات چیت کی اور اس کفار کے پاس آیا۔ لوگوں نے پوچھا کہ تو نے کس سے بات چیت کی؟ اس نے کہا، ابتر سے۔ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم علیہ السلام کے وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ابتر رکھا۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غمگین ہوئے، پریشان ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو تسلی دی اور تسلی دینے کے بعد کفار کے جواب دیا، سورۃ الکوثر اتاری اور فرمایا، اگر آپ کا بیٹا زندہ رہتا تو حال سے خالی نہ ہوتا، یا تو وہ نبی ہوتا یا نبی نہ ہوتا۔ اگر وہ نبی نہ ہوتا تو آپ کے لیے کوئی شرف اختیار کی بات نہ تھی، اور اگر وہ نبی ہوتا تو آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے۔ میں نے تمہارا نام اپنے نام کے ساتھ رکھا ہے، کلمے میں، اذان میں، اقامت میں، ہر جگہ میں نے، اللہ کہتا ہے، میں نے آپ کا نام میرے نام کے ساتھ رکھا ہے، اس لیے آپ فکر نہ کریں۔ تم ابتر کیسے ہو سکتا ہے کہ تمہارے دشمن ابتر ہو۔ سبحان اللہ۔ درشی پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا محمد نور الانوار و سر الاسرار و سید الابرار صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نور من نور اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب یہ آیت افمن حاضل حدیث آئی اور اس کا ترجمہ ہے، سو کیا ایسے خوف کی باتیں سن کر بھی تم لوگ اس کلام الہی سے تعجب کرتے ہو اور ہنستے ہو اور عذاب کے خوف سے روتے نہیں ہو؟ یہ آیت نازل ہوئی تو اصحاب صفا اس قدر روئے کہ ان کے آنسوؤں سے رخسار تر ہو گئے اور آنسو رخساروں پر بہنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روتے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے ساتھ رونے لگے، رو دیے۔ پھر ہم سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رونے کی وجہ سے پھر ہم روئے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ آدمی جہنم میں داخل نہ ہوگا جو خدا کے ڈر سے، خدا کے خوف سے رویا کرتا ہے، اور گناہ پر اصرار کرنے والا جنت میں داخل نہ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ یعنی ہمارا پیارا مذہب، ہمارا پیارا اللہ، ہمارے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوب تعلیم دی ہے، اور کیا خوب اسلام تعلیم دیتا ہے۔ ہم اگر روتے ہیں تو ثواب ہی ثواب ہے، ہم اگر ہنستے ہیں تو ثواب ہی ثواب ہے۔ ہاں، کسی مومن کو اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے کوئی بات کر کر اسے ہنسا دینا صدقہ ہے، صدقہ ہے، اور اللہ کی یاد میں رونا بڑی عبادت ہے۔ کھانا عبادت ہے، یعنی کیسے؟ کھانا کھانے کے بعد ہم نے دعا پڑھ لی تو سبحان اللہ، نور پہ نور ہو گیا، اللہ کا شکر بھی ادا ہو گیا۔ یعنی دین اسلام، کلمہ پڑھنے والے ہم جو ہے، ہماری ہر حرکت برکت والی ہے، پر شرط یہ ہے کہ عمل کریں، عمل کے بغیر کچھ نہیں ہے۔ پھر اگر ہمارا ایسا عمل ہوگا تو فرشتے بھی رشک کریں گے، جیسے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین پیدا فرمانے سے پہلے 1000 برس پہلے سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین پڑھی۔ جب فرشتوں نے سنی تو کہنے لگے اس امت کا کیا کہنا، اس امت کا کیا کہنا کہ جس پر یہ کلام نازل ہوگا، اور ان سینوں کا کیا کہنا جن کے اندر یہ کلام ہوگا، اور ان زبانوں کا کیا کہنا جو اس کو پڑھتی رہے گی، اس کو پڑھے گی۔ سبحان اللہ۔ حوالہ ہے مشکوٰۃ شریف کا۔ سبحان اللہ۔ یعنی آسمان و زمین بنانے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے 1000 برس پہلے سورہ یاسین اور سورہ طٰہٰ فرشتوں کے سامنے پڑھ کر ہمارے آقا امام الانبیاء تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی، اور یہ ہمارے لیے قرآن نازل ہوا۔ سبحان اللہ۔ حوالہ ہے مشکوٰۃ شریف۔ فرشتوں نے سچ کہا اب دیکھ لو کیسی مبارک امت ہے کہ اس کے ذرہ ذرہ سے چھوٹے چھوٹے بچے بھی قرآن شریف پڑھتے ہیں، کئی لوگ قرآن کے حافظ ہیں، اور ننھے زبانوں سے بڑے شوق سے تلاوت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہماری بعض اہمیت، خصوصیت اللہ نے ہمیں عطا کی، جیسے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے 5 چیزیں عنایت کی گئی جو مجھ سے پہلے کسی کو عنایت نہیں ہوئی۔ ایک مہینے کی مسافت رعب کے ذریعے میری مدد کی گئی، یعنی خدا نے میری مدد اس طرح فرمائی کہ میرے دشمنوں کے دلوں میں رعب پیدا فرما دیا، جس کی وجہ سے وہ اتنی دور سے میری ہیبت کھاتے ہیں جتنے دور کوئی 1 مہینے میں چل کر پہنچتا ہے۔ دوسرا،
ساری زمین میرے لیے، میری امت کے لیے مسجد بنائی، مسجد بنا دی گئی اور پاک کرنے والی بنائی۔ یعنی نماز صحیح ہونے کے لیے امت کے لیے ضروری نہیں کیا گیا کہ مسجد میں نماز پڑھیں، بلکہ مسافرت میں یا کسی کام کاج سے یا آبادی سے باہر ہے، جنگل میں ہے، تو نماز پڑھ سکتا ہے۔ جب پانی نہ ملے تو تیمم کر کے نماز پڑھ لیں، اور تیمم کے لیے ضروری نہیں کہ فلاں کی جگہ مٹی ہو، بلکہ ہر جگہ کی مٹی سے تیمم ہو سکتا ہے، پر شرط یہ ہے کہ پاک ہو۔ لہذا میری امت کے لیے جس شخص کو جہاں بھی نماز کا وقت ہو جائے اس سے چاہیے کہ وہیں نماز پڑھ لے۔ سبحان اللہ۔ تیسرا، میرے لیے غنیمت کے مال حلال کر دیے گئے اور مجھ سے پہلے کسی نبی کے لیے حلال نہ تھا۔ اور چوتھا، مجھے شفاعت دی گئی، یعنی شفاعت کبریٰ، جو تمام انسانوں کے لیے میدان حشر میں نجات لانے کے لیے ہوگی۔ اور نمبر 5 میں، پہلے یہ دستور تھا کہ نبی صرف اپنی قوم کی طرف بھیجا جاتا، اور میں تمام لوگوں کی طرف بھیجا گیا ہوں، اور میں رحمت للعالمین ہوں۔ سبحان اللہ۔ حوالہ ہے بخاری شریف اور مسلم شریف کا۔ حضرت مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلا شبہ اللہ جل جلالہ جل شانہ نے تم کو 3 چیزوں سے محفوظ فرما دیا۔ ایک یہ ہے کہ تمہارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم پر بد دعا نہ کرے گا جس کی وجہ سے تم ہلاک ہو جاؤ۔ دوسرا، یہ باطل والے اہل حق پر غلبہ نہ پائیں گے، یعنی یہ نہ ہو سکے گا کہ حق اور اہل حق مٹ جائے اور نور حق بجھ کر فنا ہو جائے، اور سب جگہ مسلمان کلمہ پڑھنے والے مغلوب ہو جائیں گے، سو یہ تم گمراہی پر ہرگز نہ ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ حوالہ ہے ابو داؤد۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ساری امت کسی غلط مسئلے پر یا عقیدے پر متفق نہ ہو سکے گا، اور جس معاملے میں ساری امت کا اتفاق ہوگا وہ خدا کے نزدیک بھی اس طرح ہوگا۔ حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مسجد بنی معاویہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں داخل ہو کر 2 رکعت نماز پڑھی، اور ہم نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب سے دیر تک دعا مانگتے رہے، پھر فارغ ہو کر ارشاد فرمایا، میں نے اپنے رب سے 3 چیزوں کا سوال کیا، وہ چیزیں مجھ کو عنایت فرما دی، اور ایک چیز کی دعا قبول نہیں ہوئی۔ ہم نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سی ہے؟ آپ نے فرمایا، میں نے دعا کی کہ میری ساری امت کو قحط کے ذریعے ہلاک نہ فرمانا، تو سو یہ دعا قبول ہوئی۔ دوسری دعا میں نے یہ کہ خدا میری امت کو غرق کر کے ہلاک نہ فرمانا، تو یہ بھی دعا قبول ہوئی۔ پھر تیسری دعا میں نے یہ کہی، میری امت
آپس میں نہ لڑے سو یہ دعا قبول نہیں ہوئی۔ حوالہ ہے مسلم شریف کا۔ اور دوسری روایت یوں بھی ہے مسلم شریف میں، حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، قحط سے ہلاک نہ کرنے کی دعا کے ساتھ یہ بھی ہے کہ میں نے اپنے رب سے سوال کیا کہ میری امت پر کوئی کافر دشمن ایسا مسلط نہ فرما دے جو ان کو ایک ایک کر کے ختم کر دے۔ سو یہ دعا بھی قبول ہوئی۔ درود شریف پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا محمد نور الانوار و سر الاسرار و سید الابرار صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نور من نور اللہ۔ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت زید بن وسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرتے وقت ان سے حضرت ابو سفیان یہ اس وقت اسلام نہیں لائے تھے، اس نے کہا اے زید، میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، کیا تم کو یہ پسند ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ہمارے پاس ہو اور ہم تمہاری جگہ ان کی گردن مار دیں اور تم اہل و عیال میں رہو؟ تو حضرت زید نے جواب میں کہا، اللہ کی قسم مجھے تو یہ بھی پسند نہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جہاں ہیں وہاں ہی ان کو، یعنی آپ حضرت زید نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی جہاں ہے میں چاہتا ہوں وہاں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کانٹا بھی نہ چبھے، اور اس تکلیف کے دوران میں اپنے اہل و عیال میں بیٹھا رہوں۔ ابو سفیان نے کہا، میں نے کسی کو کسی سے اتنی محبت کرتے ہوئے نہیں دیکھا جتنی محبت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سوری پر چڑھا کر بلند آواز سے قسم دے کر پوچھ رہے تھے، کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری جگہ ہو اور ان کو سولی دی جائے؟ تو حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نہیں، اللہ کی قسم مجھے تو یہ بھی پسند نہیں کہ میرے بدلے میں ان کے پاؤں میں ایک کانٹا بھی چبھے۔ سبحان اللہ۔ یہ عشق تھا اور یہ محبت و ادب تھا۔ ادب کی ایک بات سنا دوں میں، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کچھ گاواما شہر سے کچھ صحابی آئے تھے جو کلمہ پڑھنے کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ کر لیا تھا، تو باہر مسجد نبی کے باہر جو اس وقت جو پوزیشن میں تھی، باہر بیٹھے بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد کی کھڑکی سے دیکھا تو آپ نے وہیں سے ایک چھوٹا سا کنکر اٹھایا اور ایک صحابی کو مارا۔ تو صحابی نے ادھر نظر کی تو آپ نے بلایا اور کہا اسے بلاؤ، اور کہا چپ، اتنی بڑی آواز سے بات نہ کرو، حالانکہ وہ ہم اور تم جیسے بات کرتے تھے اس طرح سے کر رہے تھے، تھوڑی اونچی آواز تھی، کہا آواز پست کرو، اور پھر فرمایا تمہیں معلوم نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرماتے ہیں؟ سبحان اللہ۔ ارے امت المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی صحابی اپنے گھر میں کل ٹھوکنا پسند نہیں کرتا تھا کہ کہیں اس کی آواز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ ہو جائے۔ یہ ادب تھا، یہ عشق تھا۔ اور آج ہمارا حال دیکھو، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، مدینہ شریف میں جاتے ہیں، مکہ شریف میں جاتے ہیں اللہ کے رسول کے دربار میں، تو پتہ نہیں کیسے کیسے ویڈیو لیتے ہیں، کیسے کیسے ویڈیو کو اتارتے ہیں کیا، اور ریاض الجنہ تھوڑی دیر کے لیے بند کیا جاتا ہے، پھر تھوڑی دیر کے لیے کھول دیا جاتا ہے، تو ایسے ہی دوڑ لگاتے ہیں جیسے کوئی جنگ ہو رہی ہو یا کوئی حملہ ہو رہا ہو۔ باقاعدہ میں نے میری کانوں سے اور آنکھوں سے دیکھا ہے، ایسے دھما دھم آواز آتی ہے، ہوش کرو یار، یہ کس کا دربار ہے؟ اللہ نے خود قرآن نازل کیا، اور قرآن میں آیت، خبردار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اونچی آواز نہیں، بات بھی کرنا ہے تو پست ہلکی زبان میں کرو، اور یہ اسی میں شمار ہوتا ہے۔ ایسا دھنا دھنا چلتے ہیں۔ تو یہ بات اگر میری آپ تک پہنچتی اور اچھی لگتی ہے تو ضرور مدینہ پاک میں، مکہ پاک میں اللہ کے رسول کے گھر ادب کریں اور محبت سے تمام حاضری دیں، طواف کریں، اللہ قبول فرمائے۔ درود شریف پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا محمد نور الانوار والسر الاسرار والشہید الابرار۔